أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیرن الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، بھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی 41 سے لے کر 58 تک آیات، 2-3 آیات اس کے ساتھ اور بھی ہیں، اگر ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ترجمہ اور تشریح بھی کریں گے، ورنہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہوا انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج کا جو سبق ہے سورہ طٰہٰ کا یہ سبق، اس کو تھوڑا سا پیچھے سے جو ہے ہم کنیکٹ کر لیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے جو سبق پڑھا تھا آیت نمبر 40 تک، اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات نبوت عطا فرمائی، نبوت یعنی اور رسالت عطا فرمائی، اور اس کے بعد پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے، 2 بڑے معجزے عطا کیے، عصا کا معجزہ اور ید بیضاء کا معجزہ، جس میں آپ ہاتھ جو ہے وہ اپنی بغل میں رکھتے تھے تو پھر وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ اور یہ کام 2 دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے یہاں پہ ہمارا ختم ہوا تھا، اور اس میں تفصیل تھوڑی سی مزید یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا
کہ یہ جو کام ہے نبوت کا، اس میں ظاہر بڑی ذمہ داریاں ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، اور پھر یہ دعا بھی کی کہ اللہ جو جس طریقے سے وہ بڑے فصیح نہیں ہیں بات کو بیان کرنے میں، اور ان کا بھائی ہارون زیادہ فصیح ہے ان سے، تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے اس کام میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی دعا قبول فرمائی، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ان کا مددگار نبی بنا دیا۔ آپ کی حیثیت رسول کی تھی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نبوت آپ کے محتاط ایک نبی کے طور پر، ایک مددگار کے طور پر، ہیلپر کے طور پہ تھی، یہ حیثیت تھی۔ اور دونوں کو ایک ٹاسک دیا گیا اور وہ تھا کہ دعوت دینے کا بنی اسرائیل کو، اور اس سے پہلے فرعون کو دعوت دینے کا کام دیا گیا تھا۔ اب جو ہے یہ وہ مقام ہے، آگے سے ہم آج انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس کا جو ہمارا بصری خاکہ تھا، بصری خاکہ دیکھ لیں، تو آج کا جو سبق ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا، حکم دیا کہ تم جاؤ دعوت پہنچاؤ، تو وہ دعوت پہنچاتے ہیں، اور پھر فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام اور بھائی کے ساتھ اور فرعون کے درمیان میں مکالمہ ہے۔ تو یہ آج کا سبق جو ہے، ظاہر ہے کچھ باتیں موسیٰ علیہ السلام نے کی ہیں، کچھ باتیں جو ہے پھر فرعون نے کی ہیں، اور جواب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ہے، یہ آج کا جو ہے مکالمے کے اوپر مشتمل سبق ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی جیسے ہم نے کہا ہے کہ پچھلے آپ نے دیکھا کہ بے شمار اسباق تھے، اس کے اندر بڑی حکمتیں تھیں پچھلے سبق کے اندر بھی، اور ان حکمتوں کو ہم نے ان پہ دو تین اضافی جو ہے وہ ضمیمیں بھی جو ہے ساتھ اٹیچ کیے ان حکمتوں کے اوپر، اور رموز اور جو وہاں پہ اس میں بیان کیے گئے تھے۔ اسی طرح اس کے سبق کے اندر بھی بہت سارے رموز واقعہ بیان کیے گئے ہیں، جس میں بہت زیادہ اسباق اور بہت زیادہ حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ سبق کی طرف اگر ہم جائیں تو آج کا اگر بنیادی طور پر آپ یعنی اس کا کر لیں، صرف اس کو جو ہے ایک اوور ویو کے طور پر اس کو دیکھ لیں کہ پھر آج کے سبق کے اندر جو ہے جب دعوت پہنچائی فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے، تو فرعون نے اس دعوت کا انکار کیا، اور اس کے جواب میں کچھ چالیں چلیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر جو ہے ان چالوں کا ایک بڑا مثبت اور حکیمانہ جواب دیا۔ تو انشاءاللہ اس کو جو ہے نا آخر میں دیکھیں گے، لیکن یہ ایک اوور ویو ہے آج کے سبق کا، جیسے میں نے کہا کہ بنیادی طور پر دونوں کے درمیان میں مکالمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ارشاد فرمایا، انہوں نے دعائیں کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہ میری زبان کی گرہ کھول دے، میرے بھائی کو میرا مددگار بنا، اور ہم جو ہے اس کام میں یہ جو مشکل کام ہے اس کو کام کو ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق بھی انہوں نے جو ہے وہ مانگی۔ تو دیکھیں وہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ارشاد فرمایا کہ یہ کام جو میں نے کیا ہے، تمہیں نبوت عطا فرمائی اور تمہیں معجزات دیے، تو یہاں یہ کسی خاص مقصد کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وسطنا تو کا وسطنا یا استنا جو ہے ایک ورب ہے، سواد نون عین صنع، آپ کو پتہ ہے صنع بنانا، کسی چیز کو تیار کرنا، اس کے لیے صنعت اسی سے ہے، صنعت و حرفت اسی سے ہے۔ تو استنع کسی خاص مقصد کے لیے جو ہے وہ تیار کرنا، کسی خاص مقصد کے لیے کسی کی تربیت کرنا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایٹھ فارم آف دا ورب ہے، تو ظاہر مخصوص معنی آگے صنع تو محض بنانا ہوتا ہے، لیکن استنع جو ہوتا ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے بنانا، تیار کرنا ہوتا ہے، استنع بنا۔ اور خاص طور پر یہ جو لفظ ہے ٹریننگ کے لیے، تربیت کے لیے، لیکن وہ ٹریننگ تربیت کسی خاص مقصد کے لیے، یعنی مقصد اچیو کرنے کے لیے کسی عمل سے گزارنے کو استنا کہتے ہیں۔ وستنا تو میں نے جو ہے پروان چڑھایا ہے تمہیں کا جو ہے تمہیں، تو پروان چڑھانا تو کسی خاص مقصد سے پروان چڑھانے کے اس یہاں میں مراد ہے، میں نے کسی خاص مقصد کے لیے تمہیں۔ اچھا پروان چڑھانا کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام بچپن میں پیدا ہوئی ہے، اس کے بعد مختلف حالات سے گزرے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ سارے واقعات اور یہ ساری چیزیں جو تمہارے ساتھ ہوئی ہیں شروع سے ہی، اگے ہم تھوڑا سا ان کا جائزہ بھی لیں گے کہ یہ اس خاص مقصد کے تھا، اور میں نے یہ میری
مشیت کے ساتھ جو ہے یہ ہوا ہے۔ لنفسی، لمز لی کے لیے، نفس اپنا جان، اپنے لیے جان کے آگے یا ہے میری جان، یا میرے مقصد، یا میری جان کے لیے، یا میرے پرپز کے لیے، میرے مقصد کے لیے، ایک خاص یعنی اپنے لیے، یعنی میرا کام تھا تو میں نے کام کے لیے تمہیں پروان چڑھایا، اور وہ کام جو ہے یہی نبوت اور رسالت کا مقصد تھا، اس کے لیے اس کی طرف کیا گیا۔ اذہب جاؤ، اذہب جاؤ، انت و اخو کا، تم اور اخو بھائی کا تمہارا، تم اور تمہارا بھائی جاؤ، بے آیاتی بادل بھی ساتھ، آیات نشانیاں، یہ میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ تم، یعنی بھیجنے کا ذکر کیا کہ ذہبا یذہب ذہابن جانا، وَلَتَنِیَا فی ذکری، ولا اور نہ تم سستی کرنا۔ تنیہ جو ہے یہ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ پہ شاید استعمال ہوا ہے یہ لفظ۔ اچھا، اس میں واو نون یا اس کا مادہ ویری ریئر ہے، اس کا مادہ بھی اس کا لفظ بھی قرآن میں بھی ایک ہی دفعہ استعمال ہوا ہے۔ ونا ینی ونین، سست ہونا، اس سے جو ہے سست ہونے کے مطلب میں سستی کرنا، تو تم دونوں سستی نہ کرنا فی ذکری، میرے ذکر میں، میری یاد میں۔ اور ذکر سے مراد محض زبان سے ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا پورا جو دعوت ہے، جو پورا اللہ تعالیٰ نے چیزیں بھیجی ہیں، دین بھیجا ہے، شریعت بھیجی ہے، نظام بھیجا ہے، وہ پورے کا پورا اس کے ساتھ اٹیچ ہونا، اس کے قیام کے لیے کوششیں کرنا، اور اس پہ عمل درآمد کرنا، یہ سارا ذکر کے اندر شامل ہے۔ تو اس کے کسی حصے کو چھوڑ دینا مثلاً، تو یہ ذکر سے غفلت ہوئی، اور اس سے بے اتنائی برتنا، اس سے غفلت ہوئی، تو یہ مراد ہے۔ یعنی رسول اس لیے نہیں بھیجے جاتے کہ وہ اللہ 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 اور اس کے ملین ٹائمز اور اتنے دفعہ اور اتنے دفعہ اور اتنے ہزار مرتبہ جو اللہ تعالیٰ کا جو وہ کرے۔ رسولوں کا کام جو ہے وہ معاشروں کی تعمیر، اور لوگوں کی اصلاح، اور لوگوں کی پاکیزگی، اور لوگوں کو کفر اور شرک اندھیروں سے لے کر ایمان کی طرف لانا ہوتا ہے۔ تو یہ کام ہے کرنے کے۔ ان کاموں میں سے اگر غفلت برتی جائے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت ہوگی۔ ذکر بہت وسیع معنوں کے اندر ہے، اگرچہ یہ ان الفاظ میں سے جن کو ہم نے اپنے بہت ہی محدود معنی میں مقید کر دیا ہے، اور ہم صرف جو ہے الفاظ کی زبان سے جو ریپیٹیشن ہے، جو تکرار ہے، اس کو جو ہے وہ ذکر سمجھتے ہیں، حالانکہ ذکر کی یہ سب سے شاید ادنا قسم جو ہے یہ والی ہے۔ حالانکہ ذکر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے بھی کہا کہ میری یاد کے لیے، تو میرے ذکر کے لیے تو میری نماز قائم کرو، تو وہ بھی ظاہر نماز بھی ذکر ہے، اور اس کا پورے کے پورے دین کا اس کا اقامت سب سے بڑا ذکر ہے۔ اذہبا، اب پہلے اوپر دیکھیں اذہب ہے، تم ایک کے لیے ہے، اذہبا دونوں کے لیے، یہ اب تثنیہ کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دو بھائی ہیں، تو ان کے جہاں بھی دونوں کا ذکر آیا ہے تو وہاں پہ جو ہے ڈول کے صیغے ہیں، یعنی جو ہے تثنیے کے صیغے ہیں۔ تو جیسے دیکھیں ولا تنیا، ایک زبر جو الف کے ساتھ جو اس کے اوپر جو لکھا جاتا ہے، تو الف کے ساتھ کوئی بھی جو ورب لکھا جائے جو، تو پھر جو ہے وہ دو کے معنی دے گا۔ اذہبا، تم دونوں جاؤ، الی فرعون کی طرف، انہو بے شک وہ طاغی ہو گیا، بغاوت کر گیا، سرکش ہو گیا ہے۔ طغیان اسی سے ہے، طغا یطغا طغیانن، سرکش ہونا، یعنی اپنی حدوں سے، جو انسان ہونے کی حد ہے، جو انسانیت کی حدیں ہیں، جو عبادت کی اور پرستش کی اور انسان ہونے کی، اس سے انسان اگر آگے نکل جائے ان حدوں سے، اور جو ہے وہ مالک اور خالق اور معبود اور الہ کے جو ٹیریٹری میں داخل ہو جائے، تو پھر یہ اس کو قرآن مجید نے طغا، بغاوت، باغی اور طاغوت کہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے، جو ہے اسی لیے قرآن میں جو ہے وہ فرعون کو سب سے بڑے طاغوت کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، کیونکہ اپنے آپ کو وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لے آیا۔ فقولا، دیکھیں پھر وہی جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، فقولا تم دونوں کہنا، لہو اس سے، تم دونوں کہنا اس سے، قولاً بات، لینا، قولا لینا جو ہے نرم بات۔ اچھا، یہ لفظ لین ہے، دیکھیں لین اردو میں جو ہے نا استعمال ہوتا ہے، اور جو ہے ایک عربی کا لفظ لین بھی ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں یا مراد ہے۔ لین سے مراد جو ہے نرم ہوتا ہے، لام یہ نون اس کا مادہ ہے، لانا یلین و لینن،
جو ہے یہ نرم ہونا، نرم برتاؤ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا پھر قول لین جو ہے نا، اس سے اردو میں بھی مراد ہوتا ہے، یہ قرآن ہی کی اصطلاح ہے یہ، اب قرآن کی اصطلاح ہے یہ، آپ دیکھیں کہ پروورب کے طور پہ استعمال ہوتی قول لین، یہ آسان بات نہیں، جیسے ہم قرآن دیکھ رہے ہیں، پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تھا سورت کے خلاصے میں کہ بہت سے الفاظ ہیں جو قرآن نے استعمال کیے اور پھر وہ عرب معاشرے کے اندر جو ہے پروورب کے طور پر ضرب المثل بن گئے۔ تو اسی طرح قول لین بھی جو ہے ایک اسی طرح کا وارد ہے۔ اچھا ہم آپ کو، اگر آپ نے کبھی تجوید کا جو ہے وہ کوئی قاعدہ پڑھا ہے یا تجوید پڑھی ہے، تو اس میں حروف لین ہوتے ہیں، دیکھا آپ نے سن رکھا ہوگا، وہ جو ہے وہ ہلکے سے ادا ہوتے ہیں۔ دیکھیں جو جیسے مثال کے طور پر واو اور یا، یہ تو حروف مدہ ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا کھینچ کے پڑھا جاتا ہے اگر ان سے پہلے پیش ہو، لیکن ان کے سے پہلے اگر زبر ہو تو انہی الفاظ کو، واو کو اور یہ کو بھی پھر جو ہے سافٹلی پروناؤنس کرتے ہیں، تو وہ کھنچاؤ کے بغیر، لمبائی کے بغیر، تو ان الفاظ کو حرف لین، جیسے مثال آتا ہے من خوف، خوف دیکھو واو سے پہلے زبر ہے خا کے اوپر، تو پھر یہ حرف واو جو ہے حرف لین ہوتا ہے۔ تو یہ لین بھی اسی میں، اسی معنوں میں کہ ان کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ لعلہ، لعلہ شاید کہ وہ یہ تذکرہ نصیحت حاصل کرے، تذکرہ یا تذکر نصیحت حاصل کرنا، او یخشا یا پھر ڈرے وہ جو ہے، خشیہ یخشا خشیتاً جو ہے ڈرنا، قالا، دیکھیں یہ کالا خالی اگر لام اگر ہو اور اس کے اوپر زبر ہو تو پھر ایک شخص کے لیے، اور قالا یہ دو کے لیے، تو ان دونوں نے کہا ربنا ہے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، نخافو ہم ڈرتے ہیں، ان کے خوف رکھتے ہیں کہ یفرط علینا وہ زیادتی کرے گا، تفرید کرے گا، یہ افراد و تفرید نہیں ہوتے جیسے افراد، اسی سے افرط یفرط و افراتن زیادتی کرنا، اور جو ہے وہ تفرید ہوتا ہے کمی کرنا، تو وہ یہ ہے کہ وہ زیادتی کرے گا ہم پر، یا ہاتھ بڑھائے گا، کسی کے خلاف جلد بازی کرنا، کوئی اقدام کرنا پہلے جو ہے وہ یہ افراد کہلاتا ہے، فرط یفرط فرتن، تو او یا پھر این یتغا، پھر یا کہ وہ سرکشی کرے گا، یتغا یعنی سرکشی کرے گا، مطلب ہے کہ وہ جیسے وہ سرکش ہے تو پھر وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے گا یا ہمارے خلاف اٹھائے گا، یا پھر کوئی ایسا اور قدم اٹھائے گا سرکشی کا۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخاف، دیکھو کالا آیا ہے ایک کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف کر اللہ کی طرف، لا تخافا، دیکھیں تخافا تم نہ ڈرو، نہ خوف کھاؤ، اننی بے شک میں، معکما، ماں کا ہوتا ہے تو تمہارے ساتھ، معکما تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و آرا، یہ سما ہے سننا، اور اسمع میں سنتا ہوں، وہ ارا اور میں دیکھ رہا ہوں، یہ را ہے، را سے پہلے جو حمزہ آیا ہے، جو سما میں اور را میں، تو یہ حمزہ حمزۃ المتکلم کہلاتا ہے، فرسٹ پرسن کا، حمزۃ المضارع بھی اسی کہتے ہیں، جو میں کے معنی میں ہے، اسماؤ میں سنتا ہوں، ارا میں دیکھتا ہوں، عابدو میں عبادت کرتا ہوں، تو یہ وہ والے جو ہے الف ہے، اس طرح کوئی ساتھ ان کا ترجمہ پڑھ دینا آیت کا۔ میں میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں تفسیر نہ کرنا، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا حد سے بڑھ جائے، فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرائض نبوت اور رسالت کی ادائیگی کا حکم دیا ہے ان کو کہ جاؤ، ان کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے پہلے کہا کہ تمہیں میں نے اپنے مقصد کے لیے تیار کیا، بہت ہی طویل اب تک کی جو جوانی کا پورا زمانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے مرحلہ وار تربیت سے گزارا، اور اگر کوئک ایک جو ہے اس کے اوپر گلانس اگر ہو تو آپ کو یاد کر لیں ہم کہ ہم پڑھے ہیں کہ ابتدائی عمر ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائشوں سے جو ہے وہ آزمائشوں میں ڈالا، بطور نومولود ابھی پیدا ہی ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو حکم دیا وہی کی کہ اس کو درجہ میں ڈال دو۔ اب وہ ماں کی جو وہ تھی، ظاہر ہے ماں کے لیے اور ان کے لیے بھی یہ بڑا عجیب موقع تھا۔ اب اس ماں کو ہی پتہ ہوتا ہے جو اپنا بچہ جو ہے بالکل انجان میں اور بالکل
نامعلوم مستقبل کے لیے جو ہے ایک درجہ سپرد کر رہی ہے، پتہ نہیں درجہ میں ڈوب جائے گا یا کیا ہوگا، کون نکالے گا، کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ پھر فرعون کے محل میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی پرورش کی دشمن کے گھر میں۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو سیاسی حکمت، امور سلطنت اور ایک جو ایلیٹ کلاس کا جو ماحول تھا وہاں کا تجربہ بھی انہوں نے حاصل کیا، امور سلطنت کو قریب سے دیکھا، جابرانہ نظام اور باطل کے نظام کا قریب سے مشاہدہ کیا اور اس کو اچھی طرح تفہیم حاصل کی۔ امیجن کہ اگر کسی بہت دور دراز کسی جو بنی اسرائیل کے گیٹوز تھے، اگر وہاں پہ وہ جو ہے وہ رہتے تو اس پورے نظام کا مشاہدہ نہ کر سکتے اور اس نظام کو شاید اس طریقے سے چلے نہ کر پاتے۔ تو قتل کا واقعہ پھر ہوا، اچانک ان سے ہو گیا، قبطی کا قتل ہو گیا۔ پھر جو ہے ان کو جب جو ہے ان کے پیچھے جب پکڑنے والے لگے گورنمنٹ کے جو لوگ، تو پھر وہ مدین کی طرف جو بھاگ نکلے اور وہاں پہ جلاوطنی کی زندگی گزاری۔ اور یہ ان کا دور بڑا ان کے لیے آزمائش کا اور نفس کی آزمائش تھی، صبر، معاشی جزیت، کوئی چیز بھی نہیں تھی ان کے پاس سوائے تن کے کپڑوں کے، اور اس میں پھر انہیں عاجزی اور تدبر کی تربیت کا یہ سب کچھ ان کا جو ہے باعث بنا۔ پھر ازدواجی زندگی جب وہاں پہ شادی ہوئی تو پھر اس میں جذبات میں توازن اور زندگی میں ایک تنظیم بھی آ گئی۔ تو پھر نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور اب ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا وقت آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو اب تم دونوں جو ہے نکل کھڑے ہو اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ اور ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی یاد بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی ہے، اور اس کی عبادت اور اس کی اطاعت اور اس کا جو پورے کا پورا نظام اس نے دیا ہے اس کے ساتھ وابستہ رہنا اور اس کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا، یہ بھی شامل ہے۔ اور اس کار خار کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ کس خاص کام کے لیے تمہیں جو ہے تیار کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ اس دنیا کا اور اس وقت سب سے بڑا طاغوتی جو ہے وہ سربراہ اور بادشاہ اور جابر اور قاہر حکمران ہے، اس کے پاس جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی حکمیت اور اس کی ربوبیت کے مقابلے میں وہ خود حاکم مطلق اور رب بن بیٹھا ہے، تو تم جا کر اس کو اس کی اصلی حیثیت بتاؤ اور سمجھانے کی کوشش کرو کہ رب تم نہیں ہو بلکہ رب تو وہ ہے جو میرا خدا ہے اور تمہارا خدا ہم سب کا ہے۔ تو یہ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہدایات بھی دی، اور وہ ہدایات بڑی زبردست ہیں۔ وہ جو دعوت پہنچانی ہے، دعوت کے حوالے سے ہیں، دعوت کی حکمت کے حوالے سے، اور دونوں کی ہدایت کی ہے کہ جب تم فرعون کے پاس جانا تو بڑی نرمی سے بات کرنا، نرمی سے پیش آنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ جابر اور ظالم حکمران تھا تو اور آپ دونوں کمزور تھے اور اس سے ڈرتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جو ہے عصا کی صورت کے اندر ایک ایسا جو ہے معجزہ عطا فرمایا تھا جس کے اندر ہیبت و قوت کا اظہار تھا، یعنی وہ اس کا مظہر تھا ہیبت و قوت کا، اور کوئی بھی حکمران اور کوئی بھی کارندہ حکومت کا موسیٰ علیہ السلام پہ ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جب ہی انہوں نے یہ سب کچھ وہاں پہ دکھایا تھا، ڈیمانسٹریٹ کیا تھا، تو ہر ایک طرف جو خوف پھیل گیا تھا کہ یہ کیا چیز، کیا بلا جو ہے نا آ گئی ہے۔ نرمی کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ نرمی جو ہے یہ حق کی فطرت ہے، اور نرم بات اور اچھے اخلاق جو ہے وہ دلوں میں اتر جاتے ہیں، اور جو ہے وہ یہ جو دائی ہوتا ہے یہ زبردستی اپنی بات کو مسلط نہیں کرتا۔ دائی جو ہوتا ہے وہ معلم ہوتا ہے اور مربی ہوتا ہے، اور معلم کا جو صبر و برداشت اور مربی کی ہمدردی اور غساری جو ہوتی ہے وہ مسلم ہوتی ہے کہ اس کے اندر یہ خصوصیات جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم معلم بن کر اور مربی بن کر اور مزکی بن کر جو ہے وہ فرعون کے پاس جاؤ جو ہے، اور اس سے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے بات کرنا۔ اور دیکھیں اس سے یہ بات بھی آتی ہے کہ دیکھیں وہ بے شک رب لوگوں کا تھا، لیکن تھا تو انسان ہی، اس کی ایک نفسیات تھی، تو ان نفسیات کا جو ہے وہ ان کو مد نظر رکھا گیا ہے، ان نفسیات کا جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے کہ اس کی نفسیات کا جو ہے وہ خیال رکھنا، اور اس کی نفسیات کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ دعوت دینا۔ تو یہ دعوت کی حکمت میں سے عظیم اصول ہے کہ جب بھی ہم دعوت لوگوں کو دیں تو ان حکمتوں کا خیال رکھیں، اور حکمتوں کے ساتھ اور لوگوں کی جو مخاطب ہے اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے تو اس کی جو طبیعت ہے اور اس کی جو نیچر ہے، اس کی جو انکلینیشن ہے، اس کے جو رجحانات ہیں، اس کا جو ہے ملحوظ اس کو رکھا جائے، اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ دعوت دی جائے، تاکہ بات جو ہے اچھی طریقے سے اس کے ذہن نشیں ہو جائے اور پہنچ سکے۔ تو یہ عظیم مقام ہے جو ہے وہ دعوت سے متعلق۔
تو آپ نے پھر اس اندیشے کا اظہار فرمایا کہ چونکہ وہ ایک فرعون ایک ظالم اور جابر مطلق العنان حکمران ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری دعوت دینے پر جو ہے وہ بھڑک اٹھے اور پھر اس کی سرکشی میں یا پھر مزید اضافہ ہو جائے، وہ ہمارے اوپر ہاتھ بھی اٹھائے، اور جو ہے وہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا تذکرہ اس لیے فرمایا تھا کہ یہ وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایشورنس اور وعدہ جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ہو جائے اس کے اوپر، کہ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یقین تھا کہ وہ پیغمبر ہیں، لیکن ایک ری ایشورنس ہوتی ہے، تو وہ اصل میں وہ ری ایشورنس دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پھر وہی ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ، تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور وہ جو چاہتے تھے دل کی تسلی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ری ایشورنس مل جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ری ایشورنس ہو گئی، مل گئی. فرمایا کہ قال لا تخاف اننی معکما، جو ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. اور عظیم الفاظ ارشاد فرمائے اسمع و ارا، دیکھو میں دیکھ بھی رہا ہوں اور میں سن بھی رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں. تو یہ ایک عظیم جو ہے وہ تسلی ہے اور عظیم تحفظ ہے اور تحفظ کا احساس ہے کہ یہ جو ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ جو ایسا نہیں ہے کہ اس کی آنکھ سے کوئی چیز اوچھل ہے. فَاتِيَاهُ، پھر وہی ہے فَاتِيَا، تم دونوں جاؤ اس کے پاس، تم دونوں جاؤ اس کے پاس. فقولا، اور پس کہو، تم دونوں کہو. ٹھیک ہے، فقولا تم دونوں کہو. اچھا یہ ایک جو ہے اس میں تھوڑی سی اس کو نوٹ کر لیں کہ آتا یاتی تیانن، جیسے میں کہتا ہوں قرآن کا کوئی شاید ہی ایسا جو ہے صفحہ نہیں ہے جس کے اوپر یہ لفظ یہ ورب نہ آئے، ہر سے ورب پہ آتا ہے اور اس کے معنی آنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ کبھی کبھار جو ہے کانٹیکس کے اعتبار سے یہ لے جانے کے معنوں میں بھی آتا ہے، یہ کسی کے پاس جانے کے معنوں میں بھی آتا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے کہ تم دونوں، یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا تم دونوں آؤ اس کے پاس، تو یعنی کہا جا رہا ہے کہ فاتیاہو یعنی تم جاؤ اس کے پاس، یعنی یہ جو سیاق ہے، جو کانٹیکسٹ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم جاؤ ان کے پاس. تو کبھی کبھار یہ عربی میں اس کی مثالیں موجود ہیں قرآن میں بھی اور عربی میں بھی. تو یہ جو مفہوم ہے یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، اور اس میں بھی یہاں بھی کہ تم جاؤ ان دونوں کے پاس. انا بے شک رسولا، ہم جو ہے رسول ہیں رب کا، تیرے رب کی طرف سے. اچھا رسولہ سے مراد ہے کہ یہاں پہ وہ پیغام پہنچانے والے جو رسول جو ہے پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں وہ مراد ہے. وہ جو فقی معنی ہوتے ہیں رسول کے، یا جو تقسیم ہے نبی اور رسول کی، وہاں پہ اس سے یہاں پہ وہ مراد نہیں ہے. فارسل، پس تو بھیج دے، معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے. ولا تعذبہم، اور تو عذاب دے ہم ان کو، اور تو ان کو نہ عذاب دے. ان کو بہت شدید عذاب دیے جا رہے تھے. یہ بائبل میں تورات کے اندر موجود ہے. ان سے بہت زیادہ کام بیگار کے، اور ان کو جو ہے بہت زیادہ بڑے بڑے کام جو تھے بیگار کے، محنت کے، مزدوری کے، لیبر کے، جو انہی سے کروائی جاتی، بڑی بڑی بلڈنگیں بنوائی جاتی تھیں، اور ان سے جو ہے وہ نہریں کھدوائی جاتی تھیں، اور سارے کام ان سے جو ہے بیگار کے. اور ایک پوری طویل لسٹ ہے جس میں تورات کے اندر موجود ہے، جس میں وہ ان کو جو ہے وہ، اور پھر ان کو بہت ہی شدید جو ہے وہ حالات کے اندر بھی رکھا جاتا تھا. تو یہ اس کو جو ہے عذاب دینا وہاں پہ کیا گیا ہے، ریفر کیا گیا ہے. اور انہیں تو عذاب نہ دے، قد یقینی طور پر جے نہ ہم لائے ہیں، جا مجیو جو ہے جلانا، جے نہ کا تمہارے پاس ہم لائے ہیں، بے آیتن ایک نشانی، تمہارے پاس ہم ایک نشانی لے کے آئے ہیں، میرے رب کا تیرے رب کی طرف سے. نہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے ربی، میرے رب نا، نہیں فرمایا میرے رب کا، فرمایا تیرے رب کی طرف سے. یعنی تیرا بھی کوئی رب ہے اور ہم اس رب کی طرف سے تیرے پاس ایک نشانی لائے ہیں. والسلام، اور سلامتی ہو، اللہ اس پر، من اتبع جس نے اتباع کی، الہدا ہدایت کی، اور سلامتی ہے اس پر جو پیروی کرے ہدایت کی، اس کی یعنی اس ہدایت کی جو ہم ہدایت کا پیغام جو ہے وہ لے کے ہیں. اچھا آپ دیکھیے کہ دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو جو ہے یہ اس راستے سے ہٹا ہوا ہے، بھٹکا ہوا ہے
اور جو ہے وہ تیرے اوپر یہ عذاب ہوگا اور یہ عذاب ہوگا. تو انہوں نے بات کو جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ قول لین، ان سے جو ہے نرمی سے بات کرنا، تو پھر انہوں نے اس کو دیکھے جنرلائز کیا ہے. یہ بھی فرمایا ہے کہ پھر جو اس کو جو پکڑ لے گا، ہدایت کو پیروی کرے گا، ہو ایور سو، تو وہ جو ہے وہ پھر اس کو اس پہ سلامتی ہوگی. اور اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے خصوصی طور پر اس کو کنڈیم نہیں کیا. انا بے شک ہم قد اوحیا یقیناً وحی کی گئی ہے، بے شک یقیناً وحی کی گئی ہے، الینا ہماری طرف وحی کی گئی ہے یقیناً، ان العذابہ کے عذاب، بے شک عذاب، علی من اس پر ہے جس نے کذبا و تولا، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا اس ہدایت سے. دیکھیں پھر یہاں پہ جنرلائزیشن ہے. انہوں نے پرٹیکولرلی نہیں کہا کہ اگر تم نے جھٹلایا اور منہ پھیرا تو تمہیں جو ہے وہ جو ہے وہ عذاب ہوگا تمہارے اوپر. ہوگا تو اسی کہنے کے بھی یہی مطلب ہے، لیکن الفاظ کے کہنے میں جو ہے بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے، اور الفاظ جو ہوتے ہیں بہت طریقے سے ادا کیے جائیں تو بہت مشکل سے مشکل بات بھی اچھی پیرائے میں بغیر برا محسوس کیے کہ جو ہے ادا کی جا سکتی ہے. اور یہی جو ہے دعوت کی حکمت ہے. اور دیکھیں اسی حکمت کو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم ان سے اچھی نرمی سے بات کرنا، تو دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو ایور ان العذاب علی من ہو ایور، من کے ترجمہ بھی انگریزی میں اگر یہاں پہ ہو ایور، جس نے بھی جو ہے کذب و تولا، کذبہ جھٹلایا، و تولا اور منہ پھیرا، تولا تولا تولیون منہ پھیرنا جو ہوتا ہے، یہ تولا بائی دی وے ان الفاظ میں سے ہے جو ایک عربی میں ایک لغت ہوتی ہے جس کو لغت الازداد کہتے ہیں. لغت الازداد، تو وہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ کے اندر دو مختلف بالکل 180 ڈگری اپوزٹ میننگ جو پائے جائیں. دیکھو واللہ، منہ منہ پھر منہ ایک طرف کرنا، منہ کرنا ایک طرف، اور تولا جو ہے منہ دوسری طرف کرنا، منہ پھیرنا جو ہے. تو واللہ جو ہوتا ہے کسی کی طرف رخ کرنا اور منہ پہ کرنا، اور تولا جو ہے وہ کسی کی طرف سے منہ پھیرنا، دوسری طرف منہ کرنا. تو یہ ان الفاظ میں سے ہے. قالا، تو کہا فرعون نے، فمن، تو کون ہے، پس تو کون ہے، ربکما، تم دونوں کا رب، یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب جو ہے وہ کون ہے. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربنا، ہمارا رب وہ ہے، الذی، جس نے، عطا کیا، یہ جس نے دی، عطا جو ہے یہ دینے کے معنوں میں آتا ہے، عطا کرنا، کل شے، ہر چیز کو، خلقہ، اس کا خلق، اس کو عطا کی، جس نے ہر چیز کو اس کی خلق، صورت جو ہے، شکل و صورت عطا کی، اس کی پیدائش دی جو ہے وہ عطا کی اس نے. ثم، پھر اس کے بعد ہدا، اور پھر اسے ہدایت دی، راستہ دکھایا. اچھا، ہدا سے متعلق یہ وہ ہدایت نہیں ہے جو ہم ایمان اور کفر کی ہدایت ہے. دیکھیں آپ دیکھیں، اگر ہر چیز ہے، مثلا پتھر ہے، یا مثلا اگر درخت ہے، یا مثلا اگر پانی ہے اور ہوا ہے، تو ان کو کون سی ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے؟ وہ تو مومن، اور وہ تو یہ کافر اس نہیں ہے. تو ہدایت سے مراد یہ ہے کہ ان کا وظیفہ حیات، کہ انہوں نے کیا کام کرنا ہے، ہوا نے کیا کام کرنا ہے، اور پانی نے کیا کام کرنا ہے، اور درخت نے کیا کام کرنا ہے، اور ایک جو ہے وہ مچھلی، اور ایک تتلی، اور ایک جو ہے کوئی جانور، انہوں نے کیا کام زندگی میں انجام دینے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز ودیت کر دی ہے، یہ کام کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کتنی کمپریہنسو بات انہوں نے کہی ہے. قالا، فرعون نے کہا، فما، پھر کیا، ماں، پھر کیا، بالو، تو کیا حال ہے. یہ جو بالو ہے یہ حال کے معنوں میں آتا ہے، وہ حال جس کی پرواہ کی جائے. یعنی تو اس کے اور معنی بھی ہوتے ہیں، اس کے معنی دل بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ اس حال کے معنوں کے اندر. تو کیا حال ہے پھر، القرون الاولا، قرون جو ہے قرن کی جمع ہے، پہلے بھی پڑھتے ہیں، لوگ، زمانے، نسلیں، جو ہے قومیں، سارے معنی مراد ہے. قرون قرن کی جمع ہے. تو نسلوں کا الاولا، پہلی، یہ اول کی جو مؤنث ہے. تو جو پہلی کی نسلیں اور قومیں اور زمانے اور لوگ گزر چکے ہیں، پھر ان کا کیا ہوا پھر. تو اس نے یہ بڑا ایک جو ہے وہ پولیٹیکلی ایک جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ جو دی ہے یہاں پہ.
تو اس کو ہم تھوڑا سا آگے دیکھیں گے. پہلے اس کا ترجمہ ساتھی کو پڑھ دیں. جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. فرعون نے کہا، اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے؟ اے موسیٰ، موسیٰ نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساختیت بخشی، پھر اس کو راستہ بتایا. فرعون بولا، اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ان کی کیا حالت تھی؟ جزاک اللہ خیر. اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور ہارون علیہ السلام نے فرعون کو جو ہے وہ دعوت دی، اور دعوت دی تو پھر اب جو ہے وہ انہوں نے پھر کیا کہا. اس نے سب سے پہلے اصل میں فرعون کی اپنی ذات کی جو ہے وہ اصلاح مقصود تھی کہ پہلے اس کو دعوت دو، اور اگر وہ نہ مانے تو بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ پھر کرنا تھا دوسری دفعہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے آزاد ہو سکے. تو جو ہے وہ یہ جو اس کی طغیانی کا اور اس کی سرکشی کا ذکر کیا گیا تھا، اس کا جو ہے اس کو جان لینا چاہیے کہ اس طغیان اور سرکشی کا تعلق ساری زندگی کے بگاڑ سے ہے، جس میں پوری زندگی اور اس کے تمام شعبے جو ہے شامل ہیں. بڑا ہی وسیع المانی لفظ ہے. اور پھر اس کے بعد کی بات تو انڈرسٹوڈ معلوم ہوتی ہے کہ اگر وہ تمہاری بات کو تسلیم نہ کرے اور اپنی قوم اور بنی اسرائیل تک کو دعوت پہنچانے میں بھی جو ہے وہ نہ دے ساتھ تمہیں اجازت نہ دے، تو پھر اسے کہو کہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ مصر سے جانے دے اور ان کو آزاد کر دے، تاکہ وہ جو ہے وہ ظاہر وہ ایک مواحد قوم تھی. اس سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ اور رسولوں کو اور آخرت کو ماننے والی قوم تھی. تو پھر تاکہ جو ہے یہ کو ان تک جو ہے پیغام پہنچ سکے اور تم ان کو جانے دو. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی نشانی بھی لے کے آیا ہوں، اور اس سے مراد ظاہر ہے جو ہے عصا کی جو ہے سب سے بڑی نشانی تو وہی تھی. تو وہ عصا کی نشانی جو ہے عصا موسیٰ جو ہے مراد تھی، اور یہ اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہونے کی ایک سند بھی تھی. تو دعوت جو ہے بالکل عام انداز میں دی گئی، اور کہا گیا کہ ہدایت کی پیروی کرنے والے ہی سلامتی پائیں گے. تو یہ خاص طور پہ اس کو جو ہے اس کو کنڈیم نہیں کیا گیا، بلکہ بالکل عام بات کی گئی ہے کہ جو بھی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو وہ پھر اس کے ساتھ یہ ہوگا، اور جو ہے وہ جو دعوت کو قبول کر لے گا تو وہ پھر اس کی سلامتی ہوگی اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر چونکہ دنیا کو توحید سکھانے اور راہ حیات پر چلانے کے لیے آتے ہیں، اس لیے اپنی اس دعوت پر تو کسی مفاہمت کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. ظاہر ہے وہ بالکل کسی قسم کا کوئی کمپرومائز اور اس کو کم کر کے پیش نہیں کر سکتے. البتہ یہ ہے کہ وہ اپنے لہجے کو اس وقت تک دھیما رکھتے ہیں جب تک مخالفین پر حجت تمام نہ ہو جائے. یعنی ان کو کنڈیم بھی کیا جائے، ان پہ جو تشدد بھی کیا جائے، ان کو برا بھلا بھی کہا جائے، تب بھی وہ جو ہے اس دعوت کو اوپر جو ہے وہ استقامت بھی دکھاتے ہیں، اور اپنے الفاظ کو دھیما بھی رکھتے ہیں اور نرمی بھی دکھاتے ہیں، اور پھر مسلسل پیش بھی کرتے رہتے ہیں، اور اس کام سے پھر جو ہے وہ باز بھی نہیں آتے، اپنی طرف سے کرتے رہتے ہیں. اسی لیے یہاں فرعون پر اپنی طرف سے عذاب کی کوئی دھونس جمانے کی کوشش نہیں کی کہ دیکھو اگر تم نے یہ قبول نہ کیا تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا. فی الحال ان کو جو ہے بالکل اچھے الفاظ کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا اس طریقے سے انہوں نے جو بات پہنچائی، اور جو ہے ایک جنرل انداز میں بات کی گئی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے کلام سے اس کی دعوت سے تکذیب اور روگردانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ آ جایا کرتا ہے، اور پوری تاریخ اس پہ جو ہے وہ شاہد ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ مکالمہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا فرعون کے درمیان مکالمہ ہے. اور اس مکالمے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جو بھی دعوت پہنچائی فرعون کو، اس میں 3 باتیں جو نمایاں ہیں اگر ہم ان کو غور کر لیں. اچھا، پہلی بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اے فرعون، تم اس کائنات اور مصر کے رب نہیں ہو، بلکہ اس کا رب وہ ہے جس نے کائنات کو تخلیق کیا. یہ بات پوشیدہ ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہارے رب کی طرف سے لے کے آئے ہیں، اور یہ پیغام نشانی بھی تمہارے رب نے یہ بھیج دی ہے ہمیں، اور یہ پیغام بھیجا ہے. تو مطلب ہے کہ تمہارا رب بھی وہی ہے اور ہمارا رب بھی وہی ہے، اور تم رب نہیں ہو مصر کے بھی اور لوگوں کے بھی اور دنیا کے بھی.
اور دوسری بات یہ بتائی کہ دیکھیں ہم تیرے رب کی طرف سے رسول بن کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے جو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اور ہمیں 2 معجزات دیے جائیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ زندگی، کامیابی اور آخرت کا دار و مدار ہماری رہنمائی اور ہدایت کے قبول کرنے پہ اس دنیا کے اندر، اور جس نے بھی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی رسالہ، ہدایت اور دعوت سے منہ موڑا، تو پھر ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آ جایا کرتا ہے۔ یہ 3 باتیں جو کہی ہیں، اور بڑے لو پروفائل کے اندر، اور کیپنگ اے لو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے، لیکن فنڈامنٹل چینج تھی، ایک پیراڈائم شفٹ تھی، ایک جو ہے پورے کا پورا، یعنی جب انہوں نے کہا تو پورے کا پورا دربار اور لوگ جو ہے وہ دہل کے رہ گئے کہ یہ کیا شخص کیا کہہ رہا ہے یہ، یعنی اب تک تو ہم جانتے ہیں کہ یہی شخص جو ہے فرعون ہی بادشاہ ہے، اور فرعون ہی رب ہے، اور یہی الہ ہے، اور یہی سب کچھ جو ہے دیوتا، سورج دیوتا کا جو اوتار ہے ضروری زمین کے اوپر، اور یہی سب کچھ، اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تم جو ہے وہ اس کا رب کوئی اور ہے اور یہ رب نہیں ہے۔ تو ایک بہت بڑی جو ہے چینج اور تبدیلی تھی، اور اٹ واز اے ٹاک آف دا ٹاؤن۔ ہر بندہ جو ہے یہی بات کر رہا تھا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے اور بھائی 2 بھائیوں نے، ان دونوں نے دربار کے اندر کیا بات کی، اور بادشاہ کو کہہ دیا اور یہ بات کی۔ تو یہ بات یعنی اٹ caught the attention of every single person there، جو شاہی دربار اور اس کے نیچے اور پورے ملک میں یہ بات پھر جو مشہور ہو گئی۔ تو یہ تینوں باتیں فرعون کے لیے بھی چونکا دینے والی تھی، اس کے سامنے تو چونکہ ظاہر ہے وہ تو لوگوں کے سامنے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک رب کی حیثیت سے پیش کرتا تھا۔ تو اس نے پھر آپ کو کہا کہ موسیٰ یہ تمہارا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ دیکھو ہمارا وہ ہے جس نے تمام چیزوں کو خلقت عطا فرمائی، ان کو شکل و صورت عطا فرمائی، اور ہر ایک کو پھر اپنی جس طریقے سے نے پیدا کیا اس کی ساخت اور صلاحیت اسی کے مطابق عطا فرمائی، اور اس کے مقصد وجود کی تکمیل کے لیے اس کی فطری طور پر اور جبلی طور پر رہنمائی فرمائی کہ کون کیا چیز کیا کام کرے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیز ودیت کر دی، اور اس کے اندر رہنمائی فرما دی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گائیڈنس اور ہدایت دے دی ہے۔ اور یہ جو ہے مثلا اپنی غذا کے لیے اور تحفظ کے لیے اور نسل کو بلانے کے، آپ دیکھیں کہ بالکل ہی جو کسی قسم کی بھی جو بایولوجیکل ورڈ سے، جو اسمالسٹ بایولوجیکل ورڈ ہے، بیکٹیریا اور وائرسز سے لے کر اوپر جو ہائر اینیمل ہے ان تک آپ دیکھ لیں، تو وہ جانتے ہیں کہ انہیں غذا کہاں سے حاصل کرنی ہے، کیا غذا کھانی ہے، کیا نہیں کھانی ہے، اور پھر اپنے آپ کو جو ہے بچانا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ یونی سیلولر جو آرگینزمز ہیں جیسے بیکٹیریا اور وائرسز، اور جو ہے یہ فنگس وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ پیراسائٹس، تو دیکھیں کہ وہ بھی اپنے تحفظ کے لیے جو ہے جب ان کو اینٹی بایوٹکس اور دوسری چیزوں میں ایکسپوز کیا جاتا ہے تو اس کے خلاف، اور یا پھر ہارش انوائرمنٹ میں جب تو اس کے خلاف وہ پھر جو ہے ریزسٹنس اور تحفظ اور اپنا جو ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تحفظ کی ایک جو ہے وہ الہام کر دیا ہے، اور پھر ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی آگے نسل کس طرح چلانی ہے۔ تو کوئی ان کو بتائے یا نہ بتائے، تو دیکھیں وہ لاکھوں کروڑوں اربوں سال سے اپنی نسل کو آگے جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کر دیا ہے۔ بہت بڑا ٹاپک ہے یہ والا، آپ تفاسیروں میں دیکھیں گے کہ سینکڑوں صفحات اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلقت کو یہ جبلی الہام جو کیا ہے جبلی طور پر، یہ اس کے کیا درجے ہیں، اس کے درجات بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے سب سے اعلیٰ و عرفہ درجہ جو ہے پھر وہ وحی کی صورت میں ہے جو انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی اگر موقع ملا تو انشاءاللہ مزید جو ہے وہ شامل کریں گے ٹاپک میں۔ قال کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ظاہر علمہا اس کا علم۔ اب سوال پوچھا تھا اس نے کہ دیکھو یہ، اور یہ پولیٹیکل سوال تھا، پولیٹیکل سکورنگ کے لیے سوال تھا کہ دیکھو تاکہ دربار اور بہت سارے لوگ تھے اور سوال و جواب ہو رہا تھا، مکالمہ ہو رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارا رب ہے، تو انہوں نے پھر فرعون نے ایک جو ہے وہ پولیٹیکل سکورنگ کے لیے کہا کہ دیکھو پھر جو پہلے لوگ مر چکے ہیں تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں پہ یہ واضح کرنا ہے کہ جو ابھی جو موسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے تو اس سے لوگوں پہ ہوگا کہ لوگوں دیکھو یہ موسیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ماں باپ اور اجداد جو اس سے پہلے لوگ گزر چکے وہ سارے کے سارے عذاب کا شکار ہوں گے، ان کو ان کے رب کا پتہ ہی نہیں تھا چکے،
تو وہ سارے عذاب کا شکار ہوں گے، تو یہ جو ہے وہ بتائے گا، تو یہ تاکہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر سکے، یہ پولیٹیکل سکورنگ تھی۔ تو یہ بعض اوقات جو ہے یہ حکمران اور سیاسی لوگ جو اس طریقے کی جو پولیٹیکل سکورنگ کرتے ہیں، اپنی طرف سے اپنے مخالف کے لیے اپنی طرف سے اس کے منہ میں کچھ الفاظ اور اس کے لیے کچھ ایسے الفاظ اس کو دے دیتے ہیں، یا اس پہ کچھ ایسا تھوپ دیتے ہیں اور الزام لگا دیتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے ڈیفینسو ہو جائے اور اس کی ایک ریپوٹیشن لوگوں میں اندر خراب ہو جائے، اور وہ جو ہے، یا مثال کے طور پر اگر اس کو سب سے آسان بیان کرنا ہو تو اپنے ملک کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کہیں گے، اگر جس کو بھی اگر مثال کے طور پر بدنام کرنا ہو تو کہیں گے بھائی یہ بندہ تو جو ہے قائد اعظم کے خلاف تھا، یہ بندہ تو پاکستان کے خلاف تھا۔ اب لوگ جو ہے آپ اس کے اتنا پروپیگنڈا کرو، لوگ یقین کرنے لگے، اور لوگ جب بھی گئے یار یہ بندے تو ان کی بات مت سنو یار، ان کی یہ تو پاکستان کے خلاف تھے، یہ تو قائد اعظم کے خلاف تھے، اس طرح جو ہے، تو یہ جو ہے پولیٹیکل سکورنگ ہوتی ہے، یہ جو ہے لوگوں کو بدنام کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جو پیغام لے کے آ رہے ہیں، وہ جو پیغام جو دے رہے ہیں، وہ جو بات بتا رہے ہیں، اس بات سے لوگوں کی توجہ ہٹا دی جائے۔ اگر وہ دین کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی جو پیغام ہے اس کی دعوت دے رہے ہیں، تو اس دعوت سے جو ہے لوگوں کی اٹینشن ہٹا دی جائے اور ان کے ذمہ کوئی ایسی بات لگا دی جائے جسے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ڈیفینڈ کرتے پھرے۔ قالت، اس نے کہا، علمہا، ان کا علم جو ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو گزر چکے ہیں پہلے، ان کا علم عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، ایک کتاب میں، لا یذلو، وہ نہ پھٹکتا ہے، ربی میرا رب، ولا ینسا، اور نہ وہ بھولتا ہے، میرا رب نہ پھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ الذی، وہی ہے وہ جس نے جعل، بنایا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین بنائی، مہدن، ایک پنگھوڑا، مہد جو ہے بچھونا، جو چیز ہوتی ہے وہ اس کو مہد کہتے ہیں، وسلکا، اور بنائے، لکم، تمہارے لیے، سلکا جو ہے راستے، وہ خاص طور ہوتا ہے راستہ بنانا، چلانا، فیہا، اس میں، زمین میں راستے بھی بنائے، سبلا، سبل جو ہے سبل، راستے کی جو ہے سبیل کی جمع ہے سبل، اس میں بنایا کہ اس میں تمہارے لیے چلائے راستے، یا بنائے راستے، دونوں ایک ہی بات ہے۔ یعنی یہ راستے بنانے سے یہ مراد نہیں ہے کہ سڑکیں بنائی ہیں اور کوئی جو ہے پگڈنڈیاں بنائی ہیں اور کوئی پیومنٹ جو نے کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں نیچرلی پرانے زمانے سے لوگوں میں کچھ ایسے نشانات ہوتے تھے کہ یہ راستہ ہے، چلو اس پہ چل سکتے، ظاہر ہے وہ اس پہ درخت بھی نہیں ہوں گے، اس پہ پہاڑ بھی آگے نہیں ہے، کوئی بند نہیں ہے، دریا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو وہ جگہ نیچرلی دیکھے جیسے پاسز ہوتے ہیں پہاڑوں کے اندر، تو وہ لوگوں نے ڈسکور اس طریقے کہ ہاں آپ دیکھیں کہ اگر چائنا سے اور پاکستان میں جو ہے یہ بہت سارے درمیان میں ہمارے کے پی لوگ اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ بہت سارے پہاڑ ہیں درمیان میں، اور پہاڑوں میں ایک چھوٹا سا درہ ہے، اور درے میں سے لوگ جو گزرتے ہیں، تو یہ بہت سارے درے اور پاسز کہلاتے ہیں، خیبر پاس اور درم ادم خیل اور یہ سارے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں تاکہ لوگ ان سے گزر جائیں، پہاڑی سلسلے ہیں ان کو عبور کرنا مشکل ہے، لیکن ایک درہ رکھتی ہے، تو اس طرح یہ مراد ہے۔ وانزلہ، اور اتارا، من السماء، آسمان سے، مان، پانی اتارا، فاخرجنا، اور نکالا ہم نے، بھی، اس سے، یعنی زمین سے، ازواجن، جوڑے نکالے۔ اچھا، یہ جوڑ، ازواجن جوڑے ہے، زوج کی جمع ہے، یعنی بہت سارے، اس کا مطلب ہے زوج، جوڑا دو کو کہتے ہیں، ازواجن بہت سے جوڑے، من نباتن، نباتات میں سے، شتہ، مختلف، شتہ جو ہے وہ شتہ یشتو، متفرق، طرح طرح، مختلف جو ہے، یہ شتہ یشتو جو ہے پھٹ جانا، بکھر جانا، جدا ہونا، منتشر ہونا، اسی سے پھر جو ہے وہ قلوبہم شتہ، ہم پڑھائے تھے منافقین کے بارے میں، تم خیال کرتے ہو کہ وہ جو ہے وہ بالکل واحد ہے، ایک جسم کی مانند ہے، یا وہ ایک ہے، متفق ہے، قلوبہم شتہ، اللہ تعالیٰ فرمائے ان کے دل جو ہے وہ پھٹے ہوئے ہیں۔ کلو، کھاؤ، ورعو، اچھا کھاؤ، اور یہ جو ہے رعا ہے، اکلا تو کھانے کے معنوں میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد رعا، یرعا، رعین، جو ہے رائی سے ہوتا ہے چرانے والا، تو رعا کا مطلب ہوتا ہے چرانا، تو تم کھاؤ، لوگ کھاؤ اور چراؤ، چراؤ سے مراد ظاہر ہے اپنے مویشی چراؤ، انعامکم، آ بھی گیا ہے، چوپائے چراؤ اپنے، انعام، مویشی، چوپائے، ان فی ذالک، بے شک اس کے اندر ہے، لآیات، یقینی طور پر نشانیاں ہیں، لِأُولِنَّہا، لمز لی کے لیے، اولی، والا، والی، یہ جو ہے وہ اولی کا مطلب مالک بھی ہوتا ہے، والی والے بھی ہوتے ہیں، یہ زو کا جو ہے وہ زو کی جمع ہے، زو، والا، والی، اولی، والے، والے، یعنی والے مطلب پلورل ہے، پلورل اس کا آتا ہے۔ نہا، نہا جو ہے
یہ نہی جو ہے نہیں جیسے ہوتا ہے نا روکنا، تو یہ اسی سے ہے۔ نہا کا معنی عقل کیا جاتا ہے، عقل اس لیے کیا جاتا ہے کہ عقل وہ چیز ہے جو برائی سے روکتی ہے، یعنی وہ اس لیے اس کو، اور بری باتوں اور برے کام سے روکنے والی جو عقلیں ہیں وہ جمع کے طور پر جمع آیا نہا، ان کو پھر نہا کہا گیا ہے۔ عقل جو ہے، عقل یعنی نہا تو عقل، شعور، تمیز، ضبط نفس کے معنوں کے اندر ہے۔ تو وہ لوگ جو عقل رکھتے ہیں، تمیز رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے پھر یعنی اس کا ترجمہ پھر کیا گیا ہے مجموعی طور پر عقل والے، لِأُولِي النُّہَىٰ، یہ اولی الالباب کی طرح ہے کہ ان کو جو ہے وہ عقل والوں کی اس میں بہت نشانی ہے۔ کوئی ساتھی ان کا ترجمہ پڑھ دیں۔ ساتھی ڈاکٹر صاحب سلائڈ آگے نہیں۔ موسیٰ نے کہا، اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشے میں محفوظ ہے۔ میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب یہ فرعون کا ایک، جیسے میں نے کہا کہ شاطرانہ سوال تھا، اور سوال یہی تھا کہ بھائی دیکھو وہ کیا ہے ان کا، کیا ہوا ان لوگوں کا، پہلے لوگوں کا، تاکہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیک فٹ پہ لے جا سکے اور جو ہے ڈیفینسو کر سکے۔ تو یہ جو ہے وہ یہ برسرکردار سیاستدان جو ہوتے ہیں یہ عام طور پر ایسا کوئی نہ کوئی کام جیسے کرتے ہیں تاکہ جو ہے ان کی باتوں کا بھرم رہ سکے اور مخالف کو جو ہے وہ ڈیفینسو بنا سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا بڑا حکیمانہ جواب دیا اور فرمایا کہ دیکھو یہ میرا جو اس سے پہلے قومیں گزر چکی ہیں ان کا جو دفتر ہے وہ ان کا جو حال ہے میرے رب کے پاس دفتر میں موجود ہے، اور نہ وہ غلطی کرتا ہے، نہ وہ اس کو نسیان ہوتا ہے، نہ وہ بھولتا ہے۔ تو جو ہے وہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، ان کی نیتوں کے بارے میں، ان کے اعمال کے بارے میں کوئی بات بتا نہیں سکتا کہ جو ہے وہ کیا ہے، میرا رب جو ہے ان کو جانتا ہے۔ تو بہت ہی زبردست حکیمانہ سوال تھا، اور جس مقصد کے لیے سوال کیا گیا تھا اس مقصد کو اس نے کل کر دیا ہے۔ یہ حکیمانہ جواب تھا۔ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی جو دلیل ہے اس کی ربوبیت کے پہلو سے، کہ جس ذات نے بھی بتایا گیا کہ جس ذات نے زمین کو گہوارہ بنایا ہے، پہاڑ رکھے اس کے اندر، پھر پانی برسایا آسمان سے، نباتات اگائی ہے، تو یہ وہ چیز ہے۔ دیکھو یہ زبان حال سے دعوت دے رہی ہے کہ وہی میرا رب ہے، اور وہی رب ہے جس نے ربوبیت کا انتظام کیا زمین کے اندر۔ تم خود بھی پھر کھاؤ اس کی جو ہے نعمتوں سے، اور اپنے چوپایوں کو بھی چرائے۔ منا خلقناکم، اسی میں یعنی یہ زمین کی بات کی گئی ہے، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، منا اسی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، وفیہا اور اسی کے اندر نعیدو، نون پیش نو، ہم آدھا یعیدو اعادہ کریں گے، لوٹائیں گے، یعنی تم کو اسی میں ہم تم کو دوبارہ لوٹائیں گے، ومنہا اور اسی میں سے نخرجکم اور ہم تمہیں جو ہے نکالیں گے، پھر دوبارہ اسی میں سے نکالیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے عقیدہ ہے، ہمارا بلیف ہے، ہم کو جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ وضاحت کی ہے جو ہے وہاں پہ، تارتن اخرى، تارتن مرتن، بالکل ایک تارتن مرتن ایک ہی معنی ہے، بار، اخرى ایک اور بار، دوسری دفعہ، یعنی اخرى آخرن کا مؤنث بھی ہے اور آخرن کا مؤنث بھی ہے، اور آخر کا مؤنث بھی ہے، ان دونوں کا، دونوں کے لیے ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ سیکنڈ ٹائم، تو ایک دفعہ پھر دوسری بار بھی ہم جو اسی سے تمہیں نکالیں گے، پہلے بھی زمین سے نکالا گیا تھا، پھر بھی زمین سے نکالیں گے۔ وَلَقَدْ اور یقینی طور پر، أَرَيْنَاهُ ہم دکھائیں گے، آیاتنا آیات اپنی نشانیاں، کلّا سب کی سب ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ فَكَذَّبَ تو اس نے جھٹلایا، وَأَبَى اور اس نے انکار کر دیا۔ کس نے؟ فرعون کی بات ہے۔ قال اس نے کہا، اجئتنا کیا تو آیا ہے نہ ہمارے پاس، جیتا کیا تو آیا ہے نہ ہمارے پاس، لتخرجنا تاکہ تو ہمیں لمز لے آگے اخرجا نکالا، تاکہ تو نکالے نہ ہم کو، تاکہ تو نکال دے ہم کو، من اردنا ہماری زمین سے، بے سحرے کا اپنے جادو سے، یا موسیٰ اے موسیٰ، یعنی تو اپنے جادو سے ہماری زمین سے تمہیں نکالنا چاہتا ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ میں تمہیں زمین سے نکالنا چاہتا ہوں۔ تو یہ وہی جیسے میں نے کہا ہے کہ پولیٹیکل سکورنگ تھی یہ، تاکہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر سکے اور لوگوں کو یہ باور کر سکے، لوگوں یہ موسیٰ اور اس کے بھائی ہمیں جو ہے سرزمین سے نکالنا چاہتے ہیں، یہ جادو ہے۔ تو یہ اس نے اس لیے کہا ہے،
حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے رب ہونے کی طرف دعوت دی ہے صرف۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ، دیکھیں 4 لفظ ہیں، لام زبر لا، آگے نون زبر نا، آگے ورب ہے یا آتی، اور کا 5 ہیں یہ۔ پس، لام زبر لا ضرور بالضرور، نہ نون زبر نا ہم، آتا آگے ہم لائیں گے، کا تمہارے پاس، ضرور بالضرور ہم لائیں گے تمہارے پاس، بسحرن اس جادو کو، مثل ہی اس کے مثل، اس جادو کے مثل ہم ضرور جو ہے وہ ہم لائیں گے جادو، یعنی اسی جیسا۔ فجعل، تو طے کر دے، نکال دے، بیننا و بینکا، اپنے درمیان اور ہمارے درمیان میں طے کر دے، موعدن، ایک جو ہے موعد، ایک جو ہے اپوائنٹمنٹ، ایک وقت، موعد کہتے ہیں وعدے کا وقت، اسی لیے آج کل جدید عربی میں اس کو موعد کو اپوائنٹمنٹ کے، یعنی وہ یہ ظرف زمان ہے، ٹائم کو اور جگہ کو بھی اگرچہ دونوں ہو سکتے ہیں، ظرف جو ہے مکان بھی ہو سکتا ہے، زمان بھی ہو سکتا ہے، دونوں، یعنی وعدے کی جگہ اور وعدے کا وقت دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ تو ایک وعدے کا وقت مقرر کر دے، ایک اپوائنٹمنٹ، ایک ڈے فکس کر دے، لا نخلفہ، لا نہیں، نخلفہ خلاف کریں ہم اس کے، نون پیش نو ہم، یعنی تم اور ہم، ایک فریق موسیٰ علیہ السلام اور بھائی، اور دوسرا فریق فرعون اور اس کی قوم، تو یہ 2 فریق، نخلفہ ہم خلاف کریں اس کے، یعنی اس وعدے کے، اس جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے خلاف ہم، وعدے کا وقت ہے اس کے خلاف نہ کریں، نخنو ہم، ولا انتا نہ تم، نہ ہم، اور نہ ولا انتا اور نہ تم، یعنی دونوں اس کا پاس کریں، مکانن سوا، ایک درمیانی جگہ، ہموار جگہ، ہموار سے زیادہ جو ہے ایک درمیانی جگہ جو ہے وہ اس کے معنی ہے، یعنی کوئی ایسی جگہ جس پہ ہم اور تم ایگری ہو جائیں برابر کی، وہ جگہ جو ہے اس سے مراد ہے برابر سے مراد۔ کچھ لوگوں نے ہموار کیا ہے اس لیے کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہموار سے مراد ہے کہ جہاں پہ یہ مقابلہ ہو تو یہ بالکل ہموار جگہ ہو، تو یہ اگرچہ تھوڑے سے کمزور معنی ہے، اس سے مراد ہے درمیانی جگہ، جو جس پہ تم اور ہم ایگری ہو سکیں، وہ جگہ مراد ہے۔ قالا، انہوں نے کہا، موعدکم، موسیٰ علیہ السلام دونوں نے کہا، اب موعدکم تمہارے اور ہمارے درمیان میں جو ہے موعد کا وقت یا وہ جو وعدے کا وقت ہے، یوم زینہ، زینت یا جشن کا دن ہے، زینت وہی دن جس دن اپنی انسان زینت بناتا ہے اور لوگ کپڑے پہنتے ہیں اور تیار ہوتے ہیں، جشن کا دن جو ہے، عید کا دن کہہ لیں آپ، تو زینت کا دن، اسے یوم زینہ کہا گیا قرآن میں۔ وَأَن، اور یہ کہ جو شرع اکٹھے کیے جائیں پیسے وائے سے، الناس لوگ، دوہن دوہا کے وقت، یعنی یہ دوہا جو ہے دن چڑھے، جب اشراق کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے، دوہا کا ٹائم ہوتا ہے، تھوڑا سا دن اوپر ہوتا ہے، 9-10 بجے کا ٹائم کہہ لیں، یہ جو ہے دوہا کا ٹائم، دن چڑھے جسے کہہ سکتے ہیں، چاشت کا وقت کہہ سکتے ہیں۔ فتولا، تو لوٹا پھر فرعون لوٹا، فجمع، اپنے یعنی اور جمع کیا جو ہے، قیدہ، اپنے مکر و فریب کو، اپنے مکر و فریب کے سامان کو یعنی جمع کیا، ثم آتا، اور پھر وہ آ گیا، وہ پھر آ گیا جو ہے مقابلے کے لیے آ گیا، یہ مراد ہے۔ تو ظاہر ہے یہ تو بالکل صاف صاف واضح ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فرعون کے تمرد تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی نشانی کو جھٹلایا اور اپنی جو ہے وہ صرف فرعون ایک صرف بادشاہی نہیں تھا، حکمرانی نہیں تھا، مجسم طاغوت تھا، اور حکومت کو اپنی ربوبیت کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، اس نے اس کی پرستش کی جا رہی تھی، پورے ملک کے اندر اس کے ہر کونے اور چوک میں جو ہے اس کے مجسمے لگے ہوئے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے مجسمے ابھی بھی آپ نے اگر جو کائرو کے اندر میوزیم ہے، ان کا جو ان کا نیشنل میوزیم ہے جو ہے کولوسل میوزیم آف کائرو جو ہے، اگر آپ نے وہاں پہ دیکھا ہے تو اس طرح کے سینکڑوں جو اس کے جو بت جو تھے، اسٹیچوز تھے، وہ وہاں پہ رکھے گئے ہیں، جو دریافت ہوئی ہے مختلف جو کھدائیوں کے درمیان میں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ وہاں پہ نمائندہ تھا۔ اس کا جو سب سے بڑا اسٹیچو جو ہے، جو اس میوزیم کے ایٹریم کے اندر رکھا گیا ہے، اب وہاں پہ جب ان کو بتایا گیا، وہاں پہ گائیڈ ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، گائیڈ نے جب بتایا تو میں حیران رہ گیا کہ اس نے کہا کہ آپ گیس کریں کہ اس اسٹیچو کا وزن کتنا ہے، اور یہ ظاہر ہے 1300 قبل مسیح کے اندر بنایا گیا تھا اور اس وقت لگایا گیا تھا، تو جو ہے بتایا کہ اس کا 83 ٹن جو ہے وہ وزن ہے، یہ سب سے بڑا جو وہاں کی اس کی سلطنت کے اندر آپ اندازہ کر سکتے ہیں، 83 ٹن کا 1 پیس مجسمہ جو ہے گرینائٹ کا، ریڈ گرینائٹ کا جو وہ بنایا گیا تھا وہاں پہ۔
تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر وہاں پہ اس کی ہیبت اور بادشاہ اور الہ ہونے کا جو ہے وہاں پہ تھا. تو ظاہر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ موسیٰ اس کے لیے دعوت کو قبول کرنا آسان نہ تھا. تو پھر جو ہے اس نے جو ناکام بنانے کے لیے اس کو آپ کی دعوت کو اور اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے پھر اس نے بڑی زبردست سیاسی تدبیر سوچی کہ جو ہے وہ اس نے بغاوت کا الزام لگی، یہ ہم سے حکومت چھیننا چاہتے ہیں اور ہمیں بے دخل کرنا چاہتے ہیں. اور دراصل تو بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جو آبادی تھی اس سے خائف تھا کہ اگر ان کو کبھی کوئی اچھی لیڈرشپ میسر آ گئی تو ان کے پاس مین پاور ہے. اب اندازہ کر سکتے کہ مین پاور یہ بہت اہم نقطہ ہے. ویسے آپ دیکھیں کہ ان کی 6 لاکھ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب مصر سے ان کو لے کے نکلے تو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام ان کا سینسس کروایا تھا. اور بائبل میں تورات کے اندر ہے کہ سینسس میں یعنی مردم شماری کروائی تھی تو بنی اسرائیل 6 لاکھ تھے. اور اس وقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو رامسیس سیکنڈ تھا اس کی جو سلطنت تھی جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے ابھی ذکر ہو رہا ہے فرعون کا، یہ رامسیس سیکنڈ ہی ہے. تو پھر جو ہے اس کی جو سلطنت اس کی آبادی تھی تو اس کی جو ہے 25 سے 30 لاکھ، کچھ لوگوں نے 40، کچھ لوگوں نے 20 سے یعنی 30 لاکھ کا اوسطاً کر لیں تو 30 لاکھ کی آبادی میں جو ہے 6 لاکھ کے قریب جو ہے بنی اسرائیل تھے. تو 1/5 اور آپ کہہ رہے ہیں 1/6 یعنی 20 سے 25% کے قریب یہ لوگ تھے. تو اتنا خائف تھا کہ اگر ان کو اچھی لیڈرشپ میسر آ گئی اور اگر جو ہے یہ یونائٹ ہو گئے، کیونکہ غلامی کے اندر وہ خود ایک پھٹے ہوئے تھے اور یونائٹ نہیں تھے، تو وہ خائف تھا کہ یہ بہت میرے لیے جو مسئلہ کر سکتے ہیں. اور اب وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ انہی میں سے ایک نوجوان موسیٰ اور اس کا بھائی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور لیڈرشپ کے طور پر، تو وہ ریئل تھریٹ کے طور پہ دیکھ رہا تھا اپنے اقتدار کو اور اپنی جو ہے وہ بادشاہت کو، اپنی کنگڈم کو. تو پھر اس نے جو ہے یہ کارڈ کھیلا کہ دیکھو یہ اپنے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں. تو پھر اس نے جو ہے وہ کہا کہ پھر دن مقرر کر لیں. دن مقرر ہو گیا اور پھر جو ہے وہ آگے انشاءاللہ ہمارا اگلا سبق جو اس پہ مشتمل ہوگا کہ وہاں پہ اس کے بعد پھر کیا ہوا جو ہے وہ پورے کا پورا قرآن نے اس کی بڑی جو ہے وہ ڈیٹیل بتائی ہے، بڑی گرافک ڈیٹیلز ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم وہاں سے اس کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. اگر کوئی اس دوران اس سبق سے متعلق کوئی ہے جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. میں صرف یہ وہ بھول گیا تھا کہ یہ اس کا ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ یہ والا جو تھا سبق تھا یہ فرعون کا انکار، اس کی چالیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی حکیمانہ دعوت اور اس فرعون کی چالوں کے جواب جو تھا، یہ اس کا ایک پورا آج جو ہم نے پڑھا ہے اس کا ایک خلاصہ جو ہے یہ سلائیڈ ہے. تو یہ اسی پرپز کے لیے ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ آپ کے ذہن میں رہے کہ آج ہم نے اس کو کیا پڑھا ہے. کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں ساتھی.